اب اس پروردگار کی رحمت اتنی ہے، اس پروردگار کی اپنے بندوں کے ساتھ محبت اتنی ہے کہ وہ مالک اپنے بندوں کو معاف کرنے کے کہہ لیں کہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کچھ ایسا عمل کر جائے، میرا بندہ کوئی ایسی عبادت کر جائے، کوئی ایسی نیکی کر جائے جس سے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کئی اعمال، ایسی کئی نیکیاں بتائی ہیں کہ عمل دکھنے میں بڑا چھوٹا سا، بڑا مختصر سا، دکھنے میں اس عمل کی کو اتنی ویلیو، قدر و قیمت چاہے کرنے والے کی نظر میں نہ ہو، لیکن اللہ کے ہاں اس عمل کی بہت فضیلت اور قدر و قیمت ہے۔ اور وہ اعمال اتنے اعلیٰ، اتنے زبردست اور اتنے بہترین ہیں کہ ان اعمال کے کرنے والے کے تمام گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اس اللہ کی رحمت ہے، اپنے بندوں کے ساتھ یہ اس اللہ کی محبت ہے کہ اے میرے بندو یہ کام کرو، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے، جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل الطعام، کہ جو بندہ کھانا کھائے اور کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ان الفاظ میں کرے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی نعمت تناول کرنے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اپنی زبان سے یہ کلمات کہتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اے اللہ ساری کی ساری تعریفات تیرے لیے ہیں، ساری کی ساری حمد تیرے لیے ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور مجھے یہ رزق عطا کیا۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد اس طرح سے اللہ کا شکر ادا کرنے والا بندہ، اللہ تعالیٰ اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب یہ عمل کتنا مختصر سا، چند الفاظ ہیں اس دعا کے، لیکن اس کا اجر کتنا بڑا، اس کی فضیلت کتنی بڑی، اس کی اہمیت اس دعا کی کتنی ہے، اس چھوٹے سے عمل کی اہمیت کتنی بڑی ہے کہ یہ دعا پڑھنے والا بندہ اللہ اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اور کئی ایسے اعمال بتائے، اس میں سے ایک عمل وہ ہے روزہ، جو آج کل اہل اسلام بڑی محبت، بڑے ذوق و شوق سے روزہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جو بندہ رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور احتساب کرتے ہوئے، ثواب کی نیت کے ساتھ، اپنے آپ کو ٹٹولتے ہوئے، اپنے نامہ اعمال پہ غور و فکر کرتے ہوئے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرتے ہوئے، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرتے ہوئے، حالت ایمان میں ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنے والا بندہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، آج سے پہلے وہ جتنی زندگی گزار آیا ہے اللہ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ تو سیزن ہے نیکیوں کا، یہ تو اپنے آپ کو گناہوں سے آزاد کروانے کا سیزن چل رہا ہے، اپنے آپ کو جنت کا مہمان بنانے کا موسم بہار چل رہا ہے کہ یہ کام کرو، یہ نیکی کرو، جنت مل جائے گی۔ اور ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ نیکیوں کے اس موسم بہار میں بھی کچھ مسلمان آج بھی روزہ نہیں رکھتے۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہے، کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ اس اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو اتنا اہم موقع عطا کرے اپنے گناہ بخشوانے کا، اللہ کے قریب ہونے کا، اللہ کا محبوب بندہ بننے کا، نیکیاں کمانے کا،
جہنم کی آگ سے آزادی حاصل کرنے کا، اور بندہ اس بہترین موقع سے محروم رہ جائے۔ ہمارے بہانے کیا ہوتے ہیں؟ جی موسم بڑا شدید ہے، گرمی بڑی ہے، بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ وہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ جناب سیدنا عامر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ سے چلے اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شام میں پہنچے۔ شام اس وقت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دار الخلافہ، دار الحکومت۔ عامر بن قیس وہاں پہنچے، سیدنا امیر معاویہ کے مہمان ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ پوچھتے ہیں عامر کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتائیں۔ عامر بن قیس نے شکریہ کے ساتھ انکار کر دیا۔ امیر معاویہ پھر اصرار کر رہے ہیں، نہیں عامر بتائیں یار، اگر کوئی ضرورت ہے، اگر میرے لائق کوئی خدمت ہے، اگر کوئی کام ہے تو مجھے بتائیں، آپ کا وہ کام کر دیا جائے، آپ کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے۔ کوئی خواہش ہے جو میں پوری کر سکتا ہوں، وہ خواہش بتائیں، اس کو پورا کیا جائے۔ عامر بن قیس بار بار انکار کر رہے ہیں۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بار بار پوچھنے پہ عامر بن قیس کہتے ہیں معاویہ میرا ایک کام ہے اگر تم کر سکو۔ جی جناب کہیے۔ کہنے لگے کہ تمہارے شہر کا موسم بڑا ٹھنڈا ہے، روزہ رکھتے ہوئے موسم کی شدت کا احساس نہیں ہوتا، ایسا کرو مجھ پہ بصرے کی گرمی لوٹا دو، میں شدت والے روزے رکھنا چاہتا ہوں۔ یار ان کی خواہش دیکھیے، دین کے ساتھ ان کی محبت، جذبہ دیکھیے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت رحلت قریب آیا، بستر مرگ پہ ہیں، موت کا فرشتہ قریب آیا تو پتہ کس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں؟ کہنے لگے ہائے میری وہ زندگی ختم ہونے جا رہی، رمضان کے گرمی کے روزے بھی ختم ہونے جا رہے، یہ زندگی ختم ہونے جا رہی ہے، آج کے بعد مجھے رمضان کی گرمی والے روزے رکھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ تو خواہش کرتے تھے کہ ہمیں موقع ملے رمضان کی اس گرمی کو برداشت کرنے کا۔ اور یارو تصور تو کریں، سوچے تو صحیح، آج مسلمان روزہ رکھتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، موسم کی شدت برداشت کرے صرف اللہ کی رضا کے لیے، پیاس برداشت کرے صرف اللہ کی رضا کے لیے، بھوک برداشت کرے صرف اللہ کی رضا کے لیے، صبح سے لے کے شام تک پانی کا ایک گھونٹ بھی اپنے حلق سے نہ اتارے صرف اللہ کی رضا کے لیے، کھانے پینے کی چیزیں بھی موجود ہیں لیکن ایک لقمہ بھی تناول نہیں کرتا صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ جب مسلمان اللہ کی رضا کے لیے اتنی محنت کرے، اتنی کوشش کرے، بھوک پیاس برداشت کرے، موسم کی شدت کو برداشت کرے، تو کیا وہ اللہ کل قیامت کے موسم کی شدت سے ہمیں محفوظ نہیں رکھے گا؟ انشاءاللہ ضرور۔ امید رکھیں اللہ پہ، توکل اور بھروسہ رکھیں اللہ پہ، اور مانگیں اللہ سے، اپنا حق سمجھ کے مانگے، وہ مالک تو عطا کرنے والا ہے۔ جب پچھلے جمعے بھی یہ بات کہی تھی، اس سے تو نہ مانگے، وہ ناراض ہوتا ہے۔ مانگے اور حق سے مانگے، اللہ ہم تیرے بندے، تو میرا اللہ، روزہ رکھ رہا ہوں صرف تیری رضا کے لیے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے، کل قیامت کے دن کی گرمی سے مجھے محفوظ کر دینا، مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ کر دینا، مجھے قبر کی سختیوں سے محفوظ کر دینا۔ اور دوستو رب سے مانگا کرو، حق کے ساتھ مانگا کرو۔ بنو امیہ کے ایک سردار جن کا نام ہے رہ بن زمبا، عمرہ ادا کرنے کے لیے رستے میں ہیں، بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں، رستے میں ایک جگہ قیام کیا، دسترخوان بچھایا گیا۔ اب دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے چن دیے گئے، بڑے بہترین قسم کے کھانے، بڑی خوبصورت غذائیں دسترخوان پہ سجا دی گئیں۔ اپنے اہل خانہ کو بلایا، آ جاؤ کھانا کھا لو میرے ساتھ بیٹھ کے۔ کھانا کھانے لگے، قریب سے بکریاں چراتا ہوا ایک بدوی بھی گزرا، اس کو دعوت دینے لگے کہ بھائی آجا ہمارے ساتھ کھانا کھا لے، آجا کھانا کھا لے۔ اب اس بدوی آدمی نے روزہ رکھا ہوا ہے، نفلی روزہ، کہنے لگے بھائی آجا ہمارے ساتھ کھانا کھا لے۔ اب بدوی کہنے لگا نہیں جناب، میں آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا، مجھے ایک جگہ سے انویٹیشن ہے، مجھے ایک جگہ سے دعوت ہے،
اور دعوت دینے والا جو ہے آپ سے زیادہ محترم ہے، آپ سے زیادہ شان والا ہے، آپ سے زیادہ عزت والا ہے۔ اب روح بن زنبا پوچھنے لگے بھائی کون ہے وہ، کون ہے وہ، مجھ سے زیادہ عزت والا یہاں کون موجود ہے، مجھ سے زیادہ شان والا، مجھ سے زیادہ مال والا یہاں کون موجود ہے، کس نے دعوت دی ہے آپ کو؟ اب وہ بدوی کہنے لگا جناب میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور مجھے اللہ کی طرف سے دعوت ہے، روزہ رکھا ہے، سارا دن بھوکا رہوں گا، شام کو جب مؤذن اذان دے گا اللہ اکبر کی صدا نکالے گا تو اللہ کی دعوت سمجھتے ہوئے میں روزہ افطار کر لوں گا۔ کہنے لگے بھائی ایسا کر، آج روزہ چھوڑ دے، کل روزہ رکھ لینا، نفلی روزے میں یہ رخصت آپ کو موجود ہے، اگر کوئی بندہ آپ کو دعوت دیتا ہے کھانے کی تو اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو آپ اپنا روزہ توڑ کے اس سے ساتھ کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں، نفلی روزے میں یہ گنجائش موجود ہے۔ اب جب اس بندے کو کھانے کی دعوت دی گئی، آج روزہ چھوڑ دے کل روزہ رکھ لینا، اب وہ بندہ سردار صاحب سے پوچھتا ہے سردار صاحب آپ نے مجھے کھانے کی دعوت بھی دی اور یہ بات بھی کہی آج روزہ چھوڑ دے کل روزہ رکھ لینا، اور مجھے بتاؤ تو صحیح کیا میری زندگی کی ضمانت دے سکتے ہو؟ روزہ چھوڑ دیتا ہوں آج، کیا کوئی بندہ مجھے یا آپ مجھے ضمانت دے سکتے ہیں کہ کل تک میں زندہ رہوں گا؟ آج میں مسلمان، میں اپنے آپ کو بڑا پارسا کہنے والا، بڑا متقی پرہیزگار کہنے والا، گناہ بھی کرتا ہوں، خطائیں بھی کرتا ہوں، روزہ بھی چھوڑ دیتا ہوں، کیا مجھے کسی نے ضمانت دی ہوئی ہے کہ کل روزہ رکھ لوں گا؟ اپنے بچوں کو روزہ رکھنا سکھائیں، چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھ سکتے ہیں، ایک دن روزہ رکھتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، سارا دن بھوکا پیاسا رہنا ہے تو شام کو بچے نے بڑا تر و تازہ نہیں ہونا، ظاہری سی بات ہے اس نے پریشان ہونا ہے، ظاہری سی بات ہے اس کا چہرہ مرجھایا ہوگا، پیاس کی شدت سے نڈال ہوگا، بھوک کی وجہ سے نکاہت اس پہ طاری ہوگی، لیکن اگلے دن اس سے روزہ نہ چھڑوائیں، اس کو عادت ڈالیں یار روزہ رکھنے کی۔ بلکہ یہاں تو والدین اگر بچوں کے پیپر بھی ہو رہے ہوتے ہیں نا، اب میٹرک کا بچہ چھوٹا نہیں ہوتا، بالغ ہوتا ہے، 14-15 سال کا بچہ یہاں جس کے ایف اے کے پیپر ہو رہے ہوتے ہیں، اور خصوصاً وہ بچے جو ایف ایس سی کر رہے ہوتے ہیں وہ تو ویسے بڑے برگر ہوتے ہیں اپنے والدین کے لیے، جی بچہ بڑی محنت کر رہا ہے، 17-18 سال کا بیٹا بیٹی اس کے پیپر ہو رہے ہیں، روزے چھڑوا دیتے ہیں، کس لیے؟ جی پیپر ہو رہے ہیں، جی روزے کب رکھے گا؟ پھر رکھ لے گا، اور تم دیتے اس کی زندگی کی ضمانت، تم تو اپنی سانسوں کی ضمانت نہیں دے سکتے، کل کا روزہ تم نے رکھنا ہے، اس کا دعویٰ تو تم خود بھی نہیں کر سکتے، کیوں اپنی اولاد کو جہنم کا ایندھن بنانے جا رہے ہو؟ اولاد کو حوصلہ دیں، ان کو سکھائیں بھائی یہ اللہ کی طرف سے فرض قرار دیا گیا ہے، یہ روزہ لازمی رکھنا ہے۔ کہنے لگا جناب آپ روزہ توڑنے کی بات کہہ رہے ہیں، کل تک کی ضمانت دیں، ٹھیک ہے آپ کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا لیتا ہوں۔ اب روح بن زبا نے جب یہ بات سنی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے بھائی زندگی کی ضمانت کیا دینی ہے، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ میں نے تو اپنی ساری زندگی ضائع کر دی، زندگی کی حفاظت اگر کوئی کر رہا ہے تو کر رہا ہے۔ آج رمضان سے فائدہ اٹھانے والا، رمضان کے روزے رکھنے والا، اللہ سے ثواب کی امید رکھنے والا، اللہ سے جنت کی امید رکھنے والا، اپنے دن اور اپنی راتیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے والا، وہ بندہ یقیناً اپنی زندگی کو محفوظ کر رہا ہے، اور اپنے رمضان کے دنوں کو اور راتوں کو فضولیات میں ضائع کر دینے والا، لغو باتوں میں ضائع کر دینے والا بندہ اپنی زندگی کو ضائع کر رہا ہے۔ تیسرا عمل جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جو بندہ رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے، ایمان کی حالت میں اور اللہ سے ثواب کی نیت رکھتے ہوئے راتوں کو قیام کرنے والا بندہ، اس کی بقیہ تمام زندگی کے گناہوں پہ اللہ تعالیٰ معافی کا قلم پھیر دیتا ہے۔
انسان ہمت تو کرے، کوشش تو کرے. ہاں تھوڑا مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا، تھوڑا مشکل ہے رات کی نیند قربان کرنا، تھوڑا مشکل ہے اپنے آرام کو قربان کرنا، تھوڑا مشکل ہے مصلی پہ کھڑے ہونا، تھوڑا مشکل ہے لمبی لمبی تراویحیں ادا کرنا. لیکن بھائیو کچھ محنت کریں گے تو تبھی کچھ ملے گا. اب صبح مجھے ایک دوست نے ایک ویڈیو بھیجی ایک مسجد کی. اب وہاں نماز پڑھی جا رہی ہے اور نماز پڑھتے ہوئے ایک بندہ جو نمازیوں کی صف میں کھڑا ہے، مجھ جیسا آپ جیسا تندرست نہیں، ٹھیک ٹھاک نہیں، بلکہ ایک ٹانگ سے محروم ہے، کندھے کے نیچے بیساکھی رکھی ہے، بیساکھی کے سہارے کھڑا ہے، جسم کپ کپا رہا ہے، لیکن صف سے پیچھے نہیں ہٹ رہا. اگر ایسے بندے بھی رب کے سامنے ایسی معذوری کی حالت میں کھڑے ہو سکتے ہیں تو دوستو میرے اور آپ کے پاس کیا بات. اللہ کا شکر ادا کیا کرے. مالک تیرا لاکھ ہزار دفعہ شکر ہے، تو نے ہمیں مسلمان بنایا، تندرست بنایا، مومن بنایا، ہمت اور توفیق دی تیرے سامنے کھڑے ہونے کی. اپنی راتوں کو ضائع نہ کیا کیجیے، اپنے دن ضائع نہ کیا کیجیے. کوشش کریں نمازیں اپنی مکمل پڑھنے کی، کوشش کریں قیام اللیل کرنے کی، کوشش کریں رات کو اٹھ کے کم از کم 2 رکعت ہی کیوں نہ پڑھیں، ضرور اٹھ کے پڑھیں. میرے اللہ کو یہ چیز بڑی محبوب ہے، میرے اللہ کو یہ چیز بڑی پیاری لگتی ہے. اور اللہ نے تو اپنے پاک پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی، میرے پاک پیغمبر رات کو اٹھ کے نماز ضرور پڑھنی ہے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. میرے پیغمبر رات کو اٹھ کے نماز پڑھا کریں. اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی دوست مجھے بتائے گا کہ میرے پاک پیغمبر کے گناہ کتنے تھے؟ کتنے گناہ تھے میرے پاک پیغمبر؟ بتائیں بھائی، کوئی گناہ تھا میرے پاک پیغمبر کا؟ کوئی غلطی تھی آپ کی؟ آپ تو ساری کائنات کے تاجدار، امام الانبیاء، سارے نبیوں کی امامت کرنے والے، اللہ سے ملاقات کرنے والے، اللہ کے محبوب پیغمبر ساری کائنات کے امام ہیں. اور وہ اٹھ کے راتوں کو اتنا اتنا لمبا قیام کریں کہ پاؤں سوج جایا کریں. اتنا لمبا قیام اللہ کے نبی کیوں اتنا لمبا قیام کرتے ہیں؟ کیوں اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں؟ قام النبی حتی تورمت قدما، پاؤں سوج گئے. کہا افلا اکون عبد شکورا، کیا میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا بندہ نہ بن جاؤں؟ بھائی ہمارے تو گناہ اتنے ہیں، نعمتوں کے شکر کی ادائیگی کو بعد کی بات ہے، ہمارے تو گناہ اتنے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں سے فرصت ملے تو رب کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. اگلا عمل جس کے کرنے پہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث طیبہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه. پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب امام نماز پڑھتے ہوئے سورۃ فاتحہ مکمل کرے اور آمین کہے، اس وقت تم بھی آمین کہو، کیونکہ اس وقت صرف امام ہی نہیں بلکہ اللہ کے نورانی فرشتے بھی آمین کر رہے ہوتے ہیں. اور جس بندے کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. آمین کہا کریں بلند آواز کے ساتھ. سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سنن ابی داود کتاب الصلاۃ کی حدیث ہے، کہتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیچھے نماز پڑھی. آپ نے جب سورۃ فاتحہ پڑھی
اور سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد جب آپ سورۃ فاتحہ کے آخر پہ پہنچے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے الفاظ آپ نے مکمل کیے تو پاک پیغمبر بلند آواز سے کیا بولے؟ آمین. کیا بولے؟ آمین. اور تابعی عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں، سنن بہقی میں امام صاحب کا یہ اثر موجود ہے، کہتے ہیں کہ میں نے بیت اللہ میں 200 صحابہ کرام کو دیکھا. کتنے صحابہ کو؟ 200 صحابہ کرام کو دیکھا بیت اللہ میں. جب وہ نماز پڑھتے اور نماز میں سورۃ فاتحہ مکمل کرتے تو سارے کے سارے صحابہ بلند آواز سے کیا کہتے؟ آمین. یہ سنت عمل ہے، اور اس عمل کا کرنا کتنی فضیلت اور اہمیت والا ہے. فرمایا کہ جب امام سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہتا ہے اس وقت اللہ کے نورانی فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس بندے کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. کتنی فضیلت والا عمل ہے، کتنی اہمیت والا عمل ہے. اگلا عمل جس کے کرنے پہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں وہ ہے وضو کرنا. وہ عمل کیا ہے؟ وضو کرنا. وضو کرنا معمولی عمل نہیں ہے بلکہ کثرت کے ساتھ وضو کیا کریں. آپ وضو کی حالت میں ہیں، نماز کا وقت ہو گیا تو اسی وضو کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن نئی دفعہ سے پھر وضو کریں، بار بار وضو کریں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے نا، تو ہاتھوں کے گناہ اتر جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. پھر جب کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، اپنا منہ دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں یہاں تک کہ اس کی پلکوں کے نیچے کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. پھر جب بازو دھوتا ہے اللہ تعالیٰ بازوؤں کے ساتھ کیے گئے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. پھر جب سر کا مسح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سر کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. پھر جب پاؤں دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پاؤں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے پاؤں کی انگلیوں کے جو ناخن ہیں ان ناخنوں کے نیچے کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. کتنی فضیلت والا عمل ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ذیشان کہ ما من مسلم یتوضأ فیسبغ الوضوء، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن وضو کرتا ہے اور وضو ٹھیک ٹھاک بڑے اچھے انداز سے مکمل وضو کرتا ہے، اور وضو ایسا کر رہا ہے کہ اس کے وضو کا کوئی بھی عضو جو ہے وہ خشک نہیں رہتا، ثم یقوم فی صلاتہ، اور پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے. پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ صحیح طرح سے وضو کر کے نماز میں کھڑا ہونے والا بندہ الا ان فطل، جب وہ نماز پڑھ کے واپس لوٹتا ہے وہوا کیوم والدتہ امہ، وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو چکا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے. وضو کیا، اچھے طریقے سے وضو کیا، اور اس کے بعد نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے بدلے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. کام دکھنے میں بڑا معمولی ہے، چھوٹا ہے، لیکن اس کا اجر بہت بڑا، اس کی فضیلت بہت بڑی. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو بندہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من اغتسل یوم الجمعۃ، کہ جو بندہ جمعہ کے دن غسل کرے، صحیح طرح سے طہارت حاصل کرے، ثم دہنا، پھر سر پہ تیل لگاتا ہے، ثم مس من طیبہ، پھر خوشبو لگاتا ہے، ثم راح، پھر چلتے ہوئے پیدل چل کے مسجد آتا ہے، اور مسجد میں آنے کے بعد جتنی نماز اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ رکھی تھی نفل نماز ادا کرتا ہے. ثم اذا خرج الامام انصت، پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے منبر کی طرف تو سارا خطبہ خاموشی کے ساتھ سنتا ہے. غفر لہ ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، تو پاک پیغمبر فرماتے ہیں اس جمعے سے لے کے اگلے آنے والے جمعے تک اس بندے کے جو بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں.
طہارت حاصل کرنی ہے، تیل لگانا ہے، خوشبو لگانی ہے، پیدل چلتے ہوئے مسجد آنا ہے، مسجد آ کے اگر 2 بندے بیٹھے ہیں تو ان کو اس طرح سے سائڈ پہ نہیں کرنا، جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جانا ہے، اور جتنی نفل نماز پڑھ سکتے ہیں وہ نماز پڑھنی ہے. اور یہ سارے کام کب کرنے ہیں؟ امام کے آنے سے پہلے. ہم نے جمعے کی کیفیت بھلا کیا بنا لی ہے کہ ہم نے اس وقت جانا ہوتا ہے جب ہمیں پتہ چل جائے کہ مولوی صاحب نے بس 5-7 منٹ رہ گئے خطبہ ختم کر کے بس اب جماعت کھڑی ہونے لگی ہے، ہم اس وقت پہنچتے ہیں. ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جان بوجھ کے تاخیر کا شکار ہوتے ہیں. جمعے والے دن ہمارے ہاں زیادہ تر فیکٹریاں بند ہوتی ہیں، کارخانے بند ہوتے ہیں، مزدور بھائیوں کو بھی چھٹی ہوتی ہے، باقی اداروں کو بھی وہ جمعہ والے دن جلدی ریلیف دے دیتے ہیں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے. لیکن ہم پھر بھی اتنی تاخیر کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ کیا جان بوجھ کے؟ اگر تو جان بوجھ کے ہوتے ہیں تو اند اللہ ہم مجرم ہیں. اجر و ثواب جمعے کا اسی بندے کو ملتا ہے کہ جو امام کے ممبر سے پہ بیٹھنے سے پہلے آتا ہے. امام ممبر پہ بیٹھ جائے، اس کے بعد آنے والا جو بندہ ہے اس کو صرف نماز کا ثواب ملتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. اگر آپ آتے ہیں 10 منٹ 5 منٹ پہلے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنا جمعہ ادا کر دیا ہے تو جمعے کا ثواب آپ کو نہیں ملنے والا، خطبہ سننے کا ثواب نہیں ملنے والا، نماز کی ادائیگی کا ثواب آپ کو ملے گا. کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ذیشان ہے کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے آ جاتا ہے تو مسجد کے دروازے پہ جو فرشتے لوگوں کی حاضری نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ بھی جمعے کے لیے آیا، یہ بندہ بھی جمعے کے لیے آیا. جب امام آ جاتے ہیں خطبہ ادا کرنے کے لیے، خطبہ پڑھنے کے لیے، وہ اپنی کاپیاں بند کرتے ہیں اور خطبہ سننے کے لیے مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اس کے بعد آنے والا بندہ فرشتوں کے رجسٹر میں اس بندے کا نام نوٹ نہیں ہوتا. گونگلوں سے مٹی جھڑ جاتی ہے لیکن انسان بہت بڑے اجر و ثواب سے محروم رہ جاتا ہے. تو کوشش کیا کریں جمعہ والے دن بر وقت آنے کی. اسی طرح ایک اور بڑا اعلیٰ عمل جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اپنے بندے کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، صحیح الجامع کی حدیث ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ما من مسلمین یلتقیان فیصافحان الا غفر لہما قبل ان یتفرقا. پاک پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب 2 مومن بندے، 2 مسلمان بندے آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں، تو پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ ان دونوں مسلمان بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. ہاتھ کے ساتھ مصافحہ کیا کریں، ہاتھ ملایا کریں، کوشش کیا کریں دل سے کینہ ختم کر کے، دل سے بغض و عداوت و نفرت کو ختم کر کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملائیں. ہاتھ کے ساتھ ہاتھ نہیں بلکہ دل کے جذبات بھی مل جائیں، دل سے کینہ قدورت نفرت ختم ہو جائے. ادھر آپ کے دل سے کینہ ختم ہوگا، ادھر نامہ اعمال سے سارے گناہوں کو اللہ ختم فرما دیں گے. اسی طرح ایک اور بڑا اہم عمل جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں وہ ہے بندوں کے لیے آسانیاں کرنا. بندوں کے لیے آسانیاں کرنا، اور اگر کوئی تکلیف والا کام ہے تو لوگوں کے لیے اس تکلیف والے کام کو دور کر دینا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث طیبہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایک بندہ رستے میں جا رہا ہو اور رستے میں چلتے چلتے اس کو ایک شاخ نظر آتی ہے، اس شاخ پہ، اس ٹہنی پہ کچھ کانٹے لگے ہوئے ہیں. ایک کانٹوں والی شاخ مسلمان بندے کو رستے میں نظر آئی اور اس شاخ کو اٹھا کے وہ سائڈ پہ رکھ دیتا ہے اور سوچ فکر کیا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے. پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اپنے بندے کے زندگی بھر کے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دیتے ہیں. کام چھوٹا سا کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا. اب تکلیف دور کرنے والا بندہ، اس کے گناہوں کو معاف کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کے لیے تکلیف بنانے والا بندہ وہ بھی اپنا حساب لگائے نا.
وہ بھی تصور کرے کیا چل رہا ہے ادھر. کبھی مذہب کے نام پہ، کبھی قانون کے نام پہ، کبھی سیاست کے نام پہ آئے دن روڈ بلاک کیا جاتا ہے. مسلمان پریشان ہو جاتا ہے. ایک عام بندہ پریشان ہے، روزگار کے لیے اپنے کاروبار پہ نہیں پہنچ سکتا. اگر کوئی بیمار ہے اسپتال نہیں پہنچ سکتا. ترلے کیے جاتے ہیں، منتیں کی جاتی ہیں. او بھائی تم بھی مسلمان ہو، ہم بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. یہ دیکھو یہ مریض ہے، بیمار ہے، بیماری میں تڑپ رہا ہے، خدا کے لیے رستہ دے دو. لیکن یار وہ کیسا مسلمان ہے، بیمار کو رستہ نہیں دینے والا. مسلمان تڑپ تڑپ کے جان دے دیتا ہے، لیکن وہ نبی کی محبت میں اتنا مست ہو چکا ہے، اپنے آپ کو نبی کا ایسا دیوانہ کہتا ہے کہ ایک مسلمان کی تکلیف کو اس کو نظر نہیں آ رہی. اور بھائی جس کو مسلمان کی تکلیف نظر نہیں آ رہی اس کو نبی کی محبت کیسے مل گئی؟ وہ کیسا دعویٰ کرتا ہے نبی سے محبت کرنے کا؟ یہ کھیل رچائے ہوئے ہیں، سیاست کے گناؤنے کھیل. اور یاد رکھیں یہاں سیاست کے لیے مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے، قانون استعمال کیا جاتا ہے، جذبات استعمال کیے جاتے ہیں، عام بندہ استعمال کیا جاتا ہے. اور کھیل کس کا ہوتا ہے؟ ان اونچے محلات والوں کا. عام بندے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا. جب بھی کسی بھی چیز کے نام پہ مظاہرے ہوتے ہیں، توڑ پھوڑ ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے، سڑکیں بلاک ہوتی ہیں، اس کے بعد اب اندازہ کیجئے گا مرنے والے بھی عام بندے ہوتے ہیں اور ان کو مار کے زخمی کر کے مقدمات کا سامنا کرنے والے بھی عام بندے ہوتے ہیں. اس لیے کبھی بھی کسی مسلمان کے لیے رستے میں تکلیف نہ بنائیں، رستوں کو کشادہ کریں. کیا آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چلتے ہوئے راستے میں کھڑا ہونے سے اور نماز پڑھنے سے منع کیا ہے؟ نماز فرض ہے. جب فرض کی ادائیگی روڈ پہ کھڑے ہو کے ایک مسلمان نہیں کر سکتا تو ایک مسلمان کو کس نے اس بات کی اجازت دی ہے وہ دین کی شریعت کی کس شک کی روح سے روڈ کو بلاک کرتا ہے، دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے؟ منع کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. رستے سے تکلیف کو ہٹائیں گے اللہ تعالیٰ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اگلا عمل، آخری عمل جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دیتے ہیں، وہ ہے مخلوق کی تکلیف کو دور کرنا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ پہلے وقت میں ایک بدکار عورت، گناہگار عورت ایک کنویں پہ پانی پینے کے لیے آتی ہے. آپ سب نے یہ واقعہ بارہا سنا ہوگا. کنویں پہ پانی پینے کے لیے آئی، جب پانی پی کے باہر نکلی دیکھتی کیا ہے؟ ایک کتا پیاس کی شدت کی وجہ سے زمین کو چاٹ رہا ہے، زمین پہ اپنی زبان پھیر رہا ہے. وہ بدکار عورت، وہ گناہگار عورت کنویں میں گئیں، اپنے موزے میں، اپنے جوتے میں پانی بھر کے اس کتے کو پلایا. اللہ تعالیٰ نے اس ایک عمل کی وجہ سے اس کی ساری زندگی کے گناہوں سرکشیوں کو معاف فرما دیا. ایک جانور کی تکلیف دور کرنا اگر اتنے ثواب کا کام ہے، ایک جانور کو پانی پلانا اتنے ثواب کا کام ہے، تو ایک مسلمان کے منہ سے پانی چھین لینا، ایک مسلمان کو اس کے جائز حق سے محروم کر دینا، ایک مسلمان سے اس کی روزی روٹی کو چھین لینا، یہ اللہ کے ہاں کتنا کبھی گناہ ہوگا اس کا بھی اندازہ لگا لیں. اگر ایک کتے کو پانی پلانے پہ جنت مل سکتی ہے نا، تو ایک مسلمان کو اس کے جائز حق سے محروم کرنے پہ جنت چھن بھی جاتی ہے. اس کا بھی اندازہ رکھیں، اس کو بھی اپنے ذہن میں بٹھائیں. صرف یہ کہانیاں سن کے، یہ واقعات سن کے سبحان اللہ کہہ کے بھول نہ جایا کریں. اس کو اپنی عملی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کیا کریں کہ میں مخلوق خدا کے لیے کتنی آسانیاں کرنے والا ہوں اور مخلوق خدا کے لیے کتنی پریشانیاں بنانے والا ہوں. تو یہ کچھ اعمال ہیں جن کے کرنے پہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنایا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.